صبح بخیر، میں ہوں محسن اور PBN پر آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ نیوز ٹاپ 10۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی 10 اہم خبروں پر۔ حج 2025 کے لیے ویٹنگ لسٹ سے اپنی باری کا انتظار کر رہے درخواست گزاروں کو حج کمیٹی نے سنائی خوشی کی خبر۔ ویٹنگ لسٹ کے 13,549 منتظر عازمین ہندوستان بھر سے ہوئے منتخب۔ تلنگانہ سے 1631 کا ہوا انتخاب۔ اس کے علاوہ حج کمیٹی نے پہلے سے منتخب عازمین کے لیے حج اخراجات کی دوسری قسط کی ادائیگی اور محرم کوٹے میں نئی درخواستوں کی تاریخ کا کیا اعلان۔ تلنگانہ حکومت نے مرکز سے حیدرآباد کے لنگر ہاؤس باپو گھاٹ پر بابا قوم مہاتما گاندھی کا دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ نصب کرنے کی اپیل کی۔ CM ریونت ریڈی نے وزیر بھٹی وکرمارکا اور اتم کمار ریڈی کے ہمراہ کی مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے ملاقات۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے یوم دستور کے موقع پر دی سبھی کو مبارکباد۔ کہا، ہمارا مقصد آئین کا تحفظ ہے۔ ہم کاسٹ سینسس سروے کے ذریعے سماجی انصاف فراہم کرنے کی کریں گے کوشش۔ سنبھل جیسے واقعات کو روکنے کے لیے جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ سے رجوع۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا، عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کی حقیقی پاسداری نہ ہونے کی وجہ سے ملک کا امن خراب ہو رہا ہے۔ ہم وطنوں کو آئینی نظریات کو اپنا کر ترقی یافتہ ہندوستان بنانے میں اپنا اہم رول ادا کرنا چاہیے۔ آئین کو اپنائے جانے کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر منگل کو دہلی میں ایوان دستور کے سینٹرل ہال میں منعقدہ تقریب سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا خطاب۔ یوم آئین کے موقع پر PM مودی نے سبھی کو دی مبارکباد۔ بولے، آئین کے 75 سال سب کے لیے فخر کی بات۔ کہا، ہمارا آئین ہمارے حال اور مستقبل کے لیے رہنما۔ آج ہر شہری کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر۔ کانگریس صدر ملیکارجن کھڑگے اور راہل گاندھی نے یوم آئین کے موقع پر دلی کے تال کٹورا اسٹیڈیم میں منعقدہ سنویدھان رکشک ابھیان میری جان میرا ابھیان پروگرام سے کیا خطاب۔ ذات پر مبنی مردم شماری اور متناسب ریزرویشن کے ساتھ ساتھ ووٹنگ سسٹم میں بیلٹ پیپر کی واپسی کو قرار دیا ضروری۔ کہا، اس سے لوگوں کو حقوق ملیں گے اور جمہوریت مضبوط ہوگی۔ اندرون 24 گھنٹے امریکی صدر جو بائیڈن اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی سے متعلق کر سکتے ہیں اعلان۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کی ترجمان نے کہا، ہم جنگ بندی کے قریب ہیں لیکن سب کچھ طے ہونے تک کسی چیز کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے جلد اعلان سے متعلق خبریں گردش میں آنے کے بعد سے بے گھر لبنانیوں کے بیچ خوشی کی لہر۔ اس معاہدے کا مطلب ہزاروں لبنانیوں کی اپنے گھروں کو واپسی ہے، خواہ وہ ملبے کے ڈھیر پر ہی ہوں۔ منگل کی شام جنگ بندی سے متعلق امریکی تجویز پر آمدگی اور ووٹنگ کے لیے اسرائیلی حکومت کا اہم اجلاس۔ سعودی عرب اپنی نوعیت کے سب سے بڑے فوڈ کلسٹر کے ساتھ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج۔ یہ فوڈ کلسٹر جدہ میں ہے، جس کا کل رقبہ 11 ملین مربع میٹر سے زیادہ ہے۔ سعودی اتھارٹی نے بتایا، جدہ میں فوڈ کلسٹر کا مقصد 20 ارب ریال کی مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے مارننگ نیوز ٹاپ 10۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے PBN نیوز۔